بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے میڈیا کے اندر ایک طوفان بپا ہو چکا ہے۔ ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ٹیلی فون کال کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ڈھیر ہو جائے گی، اور دوسری طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بلکہ وہ عمران خان کی خاطر پاکستان سے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ساری جو ڈسکشن ہے اور میڈیا پر جس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ایک پورا ایجنڈا ہے۔ لیکن عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کال پر رہائی سے انکار کر دیا ہے، یہ اصل خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اس کو بلا لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ کس طرح ڈٹ گیا ہے، اور دوسری طرف جو منڈی بہاؤالدین کے حلقہ NA68 کے MNA چودھری امتیاز، ان کی والدہ پر تشدد کی جو خبر ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، خبر کہاں سے آئی ہے، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے اندر شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر جو عمل دخل ہے وہ ہمیشہ رہا ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی حکومتیں وہ جب آئی بھی ہیں، چونکہ زیادہ عرصہ آپ کو علم ہے فوجی ڈکٹیٹرز انہوں نے ڈائریکٹ رول کیا ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے انڈائریکٹ رول کیا، اور آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی ہی پنیری ہے، اور یہ اتنے کمزور ہیں۔ جب آپ کرپشن کرتے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بناتے ہیں، تو آپ اتنے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں، کانے ہوتے ہیں، آپ کی یہ جرات ہی نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو سکیں۔ آپ آئین، جمہوریت اور یہ سارے، اور بالآخر ہم نے دیکھا جو انہوں نے دنیا بھر کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں، اور اب ان کو یہ کمزوری بن گئی ہیں، چونکہ وہ لیٹ جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، عوام کو کھڑا کرتے ہیں اور خود لیٹ جاتے ہیں، آئین اور انسانی حقوق کے نعرے لگاتے ہیں، خود لیٹ جاتے ہیں، اور اب تو اتنا لیٹے ہیں کہ اب ایسے لگتا ہے ان کی حکومت ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز پر پہلے بھی تشدد ہوئے، ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی ہوا، لیکن موجودہ جو پچھلے 3 سالوں کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اعتزاز احسن جیسا پیپلز پارٹی بھٹو کا جیالہ مانتا ہے کہ بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی جب کسی گھر میں کوئی ریڈ ہوتا تھا، خواتین کو نہیں اٹھایا جاتا تھا، مرد دیکھتے تھے، اگر نہیں ہے تو بس واپس چلے جاتے تھے۔ اتنی شرم حیا غیرت اس وقت موجود تھی، لیکن اب ایک ایسا بے غیرتی کا لیول آ گیا ہے، یعنی افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب کون ہے کون نہیں ہے یہ باتیں بعد کی ہیں، لیکن ایک MNA نے ووٹ نہیں دیا، کبھی اس کے ایک گھر پہ حملہ، کبھی دوسرے گھر پہ حملہ، کبھی عورتوں بچوں کو ہراساں کرنا، اب اس کی فصل تباہ کی ہے، اور اب جو ہے وہ آپ دیکھیے، یہ جو خبر ہے یہ تو تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی، اور جو اعجاز چودھری کی وائف ہیں انہوں نے یہ بتائی ہے، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ رات گئے 25، یعنی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ظلم اور فسطائیت کی انتہائی شرمناک، افسوسناک، جن کا سیاست سے تعلق نہیں، ان کی حرکتیں ملاحظہ کریں، یعنی وہ اب یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہا گیا رات گئے 25 نامعلوم افراد کا منڈی بہاؤالدین میں MNA حاجی امتیاز کے گھر پر دھاوا، ایک 100 سالہ بزرگ، والدہ کو چارپائی سے اٹھا کر نیچے پھینک کر لاتوں سے تشدد، والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حاجی امتیاز کی بھابی اہلیہ چودھری اعجاز کے مطابق یہ فوجیوں کا کام ہے جو دہشت پھیلا رہے ہیں اور انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ISI کے میجر عمیر سے جا کر مل لیں، ہم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے۔ ہماری والدہ کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ ان پر ان لوگوں نے تشدد کیا اور ان کو گالیاں دی اور گھر کی خواتین کی ویڈیوز بناتے رہے۔ حاجی امتیاز کی 100 سالہ بزرگ والدہ پر تشدد کی تصدیق، حاملہ آور رات گئے حاجی امتیاز کی والدہ کے علاوہ گھر میں موجود خواتین کی تصاویر اور ویڈیوز بناتے رہے۔
کل ہماری فصلوں کو تباہ کر کے کروڑوں کا نقصان کیا گیا، ہم نے برداشت کر لیا۔ آج حاجی امتیاز کی بزرگ والدہ پر تشدد کیا گیا، اگر والدہ کو کچھ ہوا تو ذمہ دار فوج ہوگی۔ اہلیہ چودھری اعجاز بھابی یہ جو ہے، یعنی انہوں نے اب کہہ دیا ہے، مطلب یہ ہے تصدیق کا کہ ان کے گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہیں، صرف پی ٹی آئی کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ بہت سیریس، بہت تکلیف دہ، ایک 11 ماہ کے بچے، 9 برس کی بچی، ایک 100 سالہ ماں سے بدتمیزی۔ یعنی اب یہ دیکھیے، الزام تو ظاہر ہے ایجنسیز پہ لگتا ہے، اور ایجنسیز آگے سے چونکہ جواب نہیں دیتی، اور ہم نے پاکستان کے اندر چونکہ رہنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ وہ بات نہیں کھل کے کر رہے بھائی، اور کتنا کھل کے کریں؟ تو اگر بھائی ایجنسیز پہ الزام لگ رہا ہے جیسے انہوں نے بات کی ہے، تو ایجنسیز کو پھر بھی اصل ملزمان سامنے لے کے آنے چاہیے کہ بھائی ہم نہیں ہیں، یہ ہیں، تاکہ یہ الزام جو ہے وہ غلط ثابت کیا جا سکے۔ اب کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے تو بھائی وہ بھی آپ سامنے لے کر آئیں۔ تو یہ اگر ایسے ہوا ہے نا بھائی، تو یہ بے غیرت کوئی بھی اس وطن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی ملک دشمن ہو سکتا ہے، ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک ایم این اے، الیکٹڈ ایم این اے، بھائی اس کے ساتھ اگر کوئی تنازع بھی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہمارے اداروں کا یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں بھائی کوئی اور ہے، تو ان کو وہ سامنے لانا چاہیے تاکہ یہ غلط فہمیاں جو ہے اس طریقے سے پیدا نہ ہوں۔ جس میجر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، تو اگر ایسی بات ہوئی ہے تو وہ ساری چیز جو ہے اس کو موقف آنا چاہیے ادارے کا، چونکہ اس سے معاملات بڑے نفرت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری جو بڑی عام خبر ہے، وہ خبر آپ دیکھیے کہ امریکی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن گئے، اس کے بعد تبصرے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے چونکہ سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا فلسطین کے حوالے سے بھی ایک موقف ہے، اس نے وہاں پہ سفارت خانہ کھول دیا تھا جا کے یروشلم کے اندر۔ پھر عمران خان کی حوالے سے بھی اس کا ایک موقف رہا ہے، عمران خان کے اختلافات بھی رہے ہیں۔ پھر افغانستان کے میٹرز کے اندر بھی اس نے تھوڑے ہی، کل کو کہیں گے جی دیکھیں اس کا جشن منا رہے تھے، بھائی وہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ چلتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ عمران خان جو ہے نا، وہ اس کی رہائی ہوگی، اس کی رہائی نہیں ہوگی۔ پھر عمران خان بھی امریکہ کا بندہ ہے، دیکھیں جی پہلے اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس کو چھڑوائے۔ تو ایک تاثر ایسے دیا جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل مانگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سے ڈیل، اس کو کہا جائے گا اور یہ کام ہو جائے گا۔ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ ایک پراپیگنڈا ہے، یہ عمران خان کو نواز شریف یا آصف زرداری ثابت کرنے کی بھونڈی کوشش ہے، اور ہمارے کچھ جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر اندھا دھند شکار ہو رہے ہیں۔ بھئی عمران خان کا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی کال کرے اور کوئی رہائی کے اندر معاونت کرے۔ عمران خان کا یہ موقف ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر اس نے کل دیا۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، یہ اصل خبر ہے اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کی، کہ ہمیں فیور نہیں چاہیے۔ عمران خان کی جو ٹرمپ کی کال ہے اس پہ رہائی تو عمران خان لے گئی نہیں، اس کو چاہیے نہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ سائفر آیا، جو امریکہ کی پچھلی حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ، وہ عمران خان کو ہٹانے کے اندر ان کا کردار ہے۔ یہاں پہ عمل درآمد ہوا پاکستان کے اندر، عمران خان کا یہ الزام ہے، اس سائفر آیا اور اسی پہ عمل درآمد ہو گیا۔ اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ امریکہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، یہ روٹین کی بات ہے۔ یہ تو بڑے، میں سمجھتا ہوں، ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں جو غلط بیانیاں پھیلاتے ہیں۔ وہ جو کچھ اس سائفر میں لکھا تھا اس پہ عمل درآمد تو ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ بات مانی گئی۔ اب عمران خان کو یہ ہے کہ کم از کم ایک ایسا شخص جو ہے وہ، اس کی تو حکومت گئی ہے نا جو تحریک انصاف یا عمران خان کے مخالف تھا، جس نے اس کی حکومت کا تختہ الٹا، تو جس کی وجہ سے یہ شے ملی ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان تحریک انصاف کے حوالے سے نیوٹرل ہو جائے، بس سمپل بات ہے۔ باقی تو ملکوں کے ساتھ اگر نیوٹرل وہ ہو جائے گا نا تو یہی کافی ہے۔ عمران خان تو میرٹ پہ ویسے ہی رہائی
صرف ہیومن رائٹس کی وائولیشنز نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو غنڈہ گردی اور بدماشی کے اندر آتا ہو۔ سیاست کا مقابلہ، سیاست میں پاکستان کے اندر عمران خان سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ چکے گئے ہیں سعودی عربیہ کے اندر۔ بظاہر یہی ہوتا ہے کہ معاملات پہ، دفاع پہ جو کام خواجہ آصف کے کرنے والے ہیں نا جی، آپ دیکھیے ملک کے اندر وزیر دفاع، وہ بنیادی طور پہ وہ وزیر دفاع نہیں ہے، وہ وزیر جو ہے نا وہ جگتیات، اگر کوئی نئی وزارت ہو نا، جگتوں کا وزیر، یعنی اس بندے نے کبھی آپ نے دفاع کے معاملات پر اس کی گفتگو سنی ہے؟ جو اس کو یا تو وزیر دفاع رکھے ہی نہ آپ ملک کے اندر، یہ تماشا کیوں بناتے ہیں؟ کبھی پرویز خٹک، کبھی جو ہے وہ خواجہ آصف، یہ رکھنے ہی نہیں چاہیے۔ وہ کام تو سارے ہمارے آرمی چیف کے کندھوں پہ وہ بوجھ ہے جو انہوں نے سعودی عرب کے اندر بھی اتارا ہے اور ملکوں کے اندر بھی وہ اتاریں گے، تو وزیر دفاع رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملاقاتیں وزیر دفاع جو سعودی ہے اس سے آرمی چیف ہمارے کر رہے ہیں، فوجی جو لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے، اور یہاں پہ وزیر دفاع وہ جگتیں کر رہا ہے سارے معاملات کے اندر۔ تو اب وہاں پہ چونکہ ان کے بھی تعلقات ہیں تو سعودی عرب کے ذریعے بھی ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام پہنچایا ہو، یعنی کہ بھائی یہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات جو ہم کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ بڑے تعلقات ہیں۔ اسرائیل والے جو معاملات ہیں وہ ٹرمپ کے ذریعے تو معاملات سیٹل ہوتے ہیں، سعودی عرب کے ذریعے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی محمد بن سلمان سے زیادہ عام ہے، نہیں بھائی، یہ عام چیز ہے وہ، یعنی یہ ساری چیزیں بھی بہت سارے معاملات کے اندر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کال پہ عمران خان نے کل جو ہے وہ رہا ہونے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے بس ان کی غیر جانبداری چاہیے، باقی ملک کے معاملات ہیں ابسلوٹلی ناٹ پہ عمران خان کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا اپنی جگہ ہے۔ اچھا، دوسری جو ہے وہ عام ہے کہ سپرڈینٹ اڈیالہ جیل جو ہے ان کے حوالے سے بڑے عام جج ڈٹا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ججوں کے وہ دانت نکال دیے گئے ہیں، ان کے اختیارات ہی نہیں رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل کا سپرڈینٹ اور کوئی بھی حکام وہ جو ملاقاتیں ہیں روٹین کی، سیاسی ملاقاتیں ہوں، غیر سیاسی ہوں، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عمران خان سے ملاقاتیں کروائیں۔ اب توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ پوچھا گیا جج صاحب کی طرف، جسٹس سردار اسحاق خان، انہوں نے کہا بھائی ملاقاتیں نہیں ہوئی، تو فیصل چودھری انہوں نے بتایا جی بدقسمتی سے ہم آپ کو پھر تنگ کرتے ہیں، ہمیں پھر آنا پڑتا ہے، اور یہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ نے کمیشن بھی بنایا 3 وکلاء کا، پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ جیل حکام جو ہے وہ ہیں ہی بڑے تکڑے، پتہ نہیں ان کو کہاں سے ہدایات آتی ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ سپرڈینٹ اڈیالہ جیل کو کل جج سردار اسحاق خان نے طلب کر لیا ہے، اور یہ درخواست یہ دائر کی گئی ہے تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء کی طرف سے کہ جو ہے وہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو اڈیالہ جیل سپرڈینٹ کو کل طلب کر لیا گیا 10 بجے، اور کہا گیا ہے کہ آپ حاضر ہوں اور جواب دیں کہ آپ مسلسل کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بے توقیر کر رہے ہیں اور احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں۔ تو حالات یہ ہیں کہ اس وقت آئینی عدالتیں اور آئینی بینچ اور یہ سارا جو کام کیا گیا ہے، عدلیہ اتنی بے توقیر، اتنی کمزور ہو گئی ہے، جس جج نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرو، اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا، غداری کی دفعات لگنی چاہیے تھی، لیکن اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آگے بھی اب ایسے ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں لگتا ہے وہ دانت کھینچ لیے گئے ہیں، اور اب جو جنگ توقع تھی، ججز نے اپنی نوکریاں بچائی ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں، آئین اور باقی معاملات وہ اس طرح نہیں بڑھ رہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ حکم بڑا عام ہے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ کل پتہ چلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔